मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने घर में डॉक्टर नबीहा का निकाह पढ़ाया। बिल्कुल वैसे जैसे हजारों लाखों ऐसी खवातीन के निकाह वो तलम्बा में भी अपने घर में खुद पढ़ाते भी हैं, दावतें भी देते हैं, जो बिल्कुल बेसहारा होती हैं। बिल्कुल उसी तरह अप्रोच किया गया था मौलाना साहब को। ये वीडियो मैं मुआशरती रविश पर बनाने लगा हूं कि हम शायद कुछ सोचते नहीं हैं कि एक स्कॉलर की कितनी खिदमात है। मौलाना साहब का शुमार दुनिया के 100 ऐसे इन्फ्लुएंसर्स में होता है, बल्कि उस लिस्ट को और स्क्रॉल डाउन करें तो 50 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक स्कॉलर्स में होता है। और हम एक निकाह सेरेमनी को पकड़ के बैठ गए। मैं आपको वो बताऊंगा जो कोई और नहीं बताएगा। मैं इस निकाह सेरेमनी में शरीक था और डॉक्टर नबीहा और उनके हस्बैंड की फैमिली को भी बड़ा करीबी जानता हूं, लेकिन ये बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बताता चलूं कि चंद दिन पहले जब यूसुफ जमील भाई से मेरा राब्ता हुआ कि निकाह पर मुलाकात होगी, उन्हें डॉक्टर नबीहा का पता तक नहीं था। उन्हें कोई इल्म नहीं था, ना इवेंट का इल्म था, जानते भी नहीं थे। यूसुफ भाई नहीं जानते थे, तो मौलाना साहब भी नहीं जानते थे। तो उसके बाद जब मौलाना साहब पे तनकीद शुरू हुई तो मुझे दुख उस टाइम हुआ जब यूसुफ भाई को सामने आके वीडियो बनानी पड़ी कि मौलाना साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक निकाह पढ़ा दिया अपने घर में। उसका आउटकम सोसाइटी जो मर्जी ले, लेकिन फिर हम कोई स्क्रीनिंग मैकेनिज्म कैसे डिफाइन करेंगे कि आप पहले डिफाइन कर लें कि कोई इस्लामिक स्कॉलर किसका निकाह पढ़ाएगा और किसका नहीं पढ़ाएगा। उनका ना पढ़ाए जो कोई बेवा है या किसी गरीब की बेटी है, जो तुलंबे में उनके घरों में निकाह पढ़ाए जाते हैं। कोई स्क्रीनिंग, फाइनेंशियल स्क्रीनिंग या सोसाइटी के स्क्रीनिंग प्रोग्राम लग जाए, कोई फिल्टर लग जाए, किसका निकाह पढ़ाएं और किसका ना पढ़ाएं। आए थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। आज जो बात मैं कह रहा हूं वो सिर्फ एक मजहबी स्कॉलर का हक नहीं है या ऐसे शख्स का हक नहीं है जिसने इतनी बड़ी फाउंडेशन बनाई। सैलाब में मैं इनके साथ काम करता रहा, फ्री कैंप्स में जाता हूं, आज फाउंडेशन बनाई तो लंबा मियाँ चन्नू और इर्द गिर्द जाके काम देखें किस तरह कर रहे हैं। बल्कि इंसाफ, अदब और तहजीब का भी हक है कि मैं आपको वो बातें बताऊं जो मुझे पता है और डंके की चोट पर बताऊं। तो मौलाना साहब को किसी दोस्त के जरिए कहा गया कि एक निकाह आप अपने घर में पढ़ा दें, और वो डॉक्टर नबीहा का निकाह था। डॉक्टर नबीहा ओवरऑल बहुत ज्यादा ट्रोलिंग में रही, जो एक रिहायशी निजी सोसाइटी का मामला था। उसके बाद से फिर अब उनकी शादी की ट्रोलिंग लेती गई। अब वो भी 40 किलो कह गई, 40 तोले की जगह, और उनकी भी छोटी छोटी बात पकड़ के धुला। वो भी एक अजीब ही मामला चल निकला। लेकिन वो मामला फिर भाई बख्श दें उन्होंने अगर शादी कर लिया तो, लेकिन उस चीज में इस लेवल पर चले जाना कि एक शख्स अगर बुला के किसी दोस्त के कहने पर एक खातून का निकाह पढ़ाता है, इस बात से कता नजर के उसका ताल्लुक जिस भी सोसाइटी के क्लब से है, मीडिया से है या कहीं भी है, कोई ये तो लेना देना है ही नहीं ना निकाह पढ़ाने में। तो फिर उनकी फैमिली को सामने आना पड़े, यूसुफ जमील भाई को जवाब देना पड़े, मुझे इस पर दुख हुआ है। तो मौलाना तारिक जमील के हवाले से निकाह की तकरीब पर शदीद तनकीद हुई, सवाल उठाए गए, उनके भी मैं जवाब देता हूं। मगर एक वाकया किसी शख्स की पूरी जिंदगी, हजारों बेटियों की खिदमत और इवन शादियां कराना, उनको जॉब्स तक देना, और उनकी फाउंडेशन से कितने घरों को जो राशन जाता है, पैसे जाते हैं, वो चीज उससे डिफाइन नहीं होती। मौलाना ने अपनी पूरी जिंदगी, मैं क्योंकि बहुत करीब से इन फैमिली को जानता हूं, अपनी जिंदगी में लोग जोड़ने, दिल नरम करने और रिश्ते मजबूत करने में गुजारी है। आप इमेजिन करें जो आप मंजर देख रहे हैं, मैं उस निकाह की सेरेमनी में काफी सारे मीडिया के लोग थे और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, और बड़ी एक सेरेमनी भी बड़ी मुहज्जब सी थी। तो हम साइड पर बैठ गए, तो मौलाना साहब आए, निकाह पढ़ाया, तो बाहर वो नमाज पढ़ाने लग गए। नमाज पढ़ा रहे, मैं जैसे ही निकला तो मौलाना ने मुझे पास बुला लिया। ये वो मंजर है जब हम मिले, और मैं साथ ही फिर नमाज पढ़ने लग गया, और उसके बाद मैं कमरे में भी मिला मौलाना साहब से। ये मंजर है। तो उसके बाद जब तूफान बदतमीजी मैंने मीडिया पे देखा, मैंने कहा कि उस पूरी तकरीब में इस तरह का तो नहीं था। अगर बाद में कुछ मीडिया हाउसेज इस तरह की कैप्चर करते रहे अपनी रेटिंग के लिए या कुछ भी करते रहे, वो भी चंद, सारे नहीं, इतने सारे मुअज़्ज़िज़ लोग उस तकरीब में शरीक थे, तो उन्होंने तो वहां हमें ऐसा नजर तो कुछ भी नहीं आया।
ایون کچھ لوگ جب میرا انٹرویوز لینے آئے وہ ادھر ادھر بات کرتے تھے, میں کہتا تھا ڈاکٹر نبیہہ کو دعا دیجیے, یہ موقع نہیں. تو ایسا کچھ ہوا بھی نہیں. لیکن جو مومنٹس کیپچر ہو گئے کوئی گھر کے باہر یا ادھر ادھر, اس سے مولانا صاحب کا کیا لینا دینا. اور اس پر بھی طوفان بدتمیزی کو اس لیول پر لے جانے کا کوئی سوسائٹی میں تک نہیں بنتا. ہزاروں نکاح پڑھانا مولانا کے لیے کبھی شو ایونٹ یا پبلسٹی نہیں. ایک شخص جو دنیا کے پہلے 50 مسلم اسکالرز میں آتا ہو, موسٹ انفلوئنشل, ان کے لیے یہ ایک نکاح پڑھانا کیا میٹر کرتا ہے. یہ ایک دینی ذمہ داری تھی جسے انہوں نے خلوص کے ساتھ نبھایا. کیا ہر نکاح سے پہلے مجھے صرف ایک بات بتا دیں, یہ پاسبل ہے کہ بیک گراؤنڈ چیک کریں, سوشل میڈیا پر آڈٹ کریں, پرسنل سکریننگ ممکن ہے؟ یہ کوئی امریکہ کا ویزا تو نہیں لگوانے آئے ہوئے. مولانا سے نکاح پڑھانا ہے, مولانا صاحب نکاح پڑھا رہے ہیں. یہاں پہلے ڈاکومنٹیشن چیک ہو, کوئی ویزا کنسلٹنٹ آئے, وہ پورا ویزا لگائے, پھر اس میں ایمبیسی پڑے, پھر ویزا پروسیسنگ, پھر نکاح پڑھایا جائے گا. اس طرح کا کوئی آڈٹ رکھیں. اچھا چلیں اگر رکھیں بھی تو اس کا اسکریننگ میکینزم کیا ہوگا, وہ کون طے کرے گا؟ کوئی اس پر جو ہے پورا کوئی کابینہ بیٹھے گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کا نکاح پڑھانا ہے یا کس کا نہیں پڑھانا. آپ فیصلہ کریں نا کہ ایک اسکالر کیسے ڈیفائن کرے گا. اگر یہ شرط رکھ دی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر مولانا دعوت تبلیغ نہ کریں, وہ ویریفیکیشن ڈیسک پر بیٹھ جائیں, ان کی ٹیمیں سارا دن بیٹھ کر یہی کام کرتی رہیں کہ اس کا مولانا صاحب نکاح پڑھائیں گے. اور 72 سال کا ایک بزرگ, مولانا ایک عالم ہے, روحانی بزرگ ہیں, ان کی آپ ان سے جا کے ملیں, اتنی پازیٹیو وائب آپ کو آئے گی آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کے مزاج میں اس قدر روحانیت ہے, اس قدر خوش اخلاق ہے. میں کیونکہ میرا ان سے بڑا قریبی اور گہرا رشتہ ہے, اور میں لٹرلی اس رشتے کی وجہ سے ویڈیو نہیں بنا رہا. میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ میں تو اس ایونٹ میں بھی موجود تھا, مجھے فیکٹس فگرز پتہ ہیں, دونوں فیملیز کے پتہ ہیں. اگر اس واقعے میں حد سے آگے آپ ریٹنگ کے لیے چلے گئے اور ادب اور کانٹیکسٹ کو آپ نے ڈیمیج کر دیا, کوئی بھی میڈیا میں اب ظاہر ایک روش بن گئی بھی ہے, تو اس سے مولانا صاحب کا کیا تعلق؟ بات کا انداز, لباس, کانٹینٹ, رویہ, سیلیبریشن کا سٹائل, اس سب سے نکاح پڑھانے والے کا کیا تعلق؟ نکاح انکار کر دیا جاتا تو پھر ایک سکینڈل ہوتا. خوشی منانا جس بھی سٹائل میں وہ منا رہے ہیں یا ان کا گھر منا رہا ہے, یہ ان کا لینا دینا ہے. اس کو میڈیا جیسے مرضی لے رہا ہے, یہ بھی ان کا لینا دینا ہے. اس سے اس بزرگ کا یا ان کی فیملی کا کوئی تعلق نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہ درجنوں تنقید کے پیغامات. بھائی مولانا صاحب تو باہر نماز پڑھا رہے تھے, ایک کلپ میں مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح, اور اس کے بعد وہ کمرے میں چلے گئے, اٹھ کے آئے, انہوں نے نکاح پڑھایا. اب میں نے یوسف بھائی کی جب ویڈیو دیکھی تو ان کا کہنا تھا کہ ایک بات کہ 72 سال کے اکثر ان کی فیملی ہمیں یہی بات کرتی ہے کہ وہ اتنے اللہ لوگ ہیں. اب وہ نبیہہ کو انہوں نے ویسے جیسے ہزاروں بیٹیاں آتی ہیں, انہوں نے بیٹی سمجھا, ساتھ بیٹھ کے نکاح پڑھ, اس پر بھی تنقید ہے. ایون انہوں نے اس بات کو, یوسف بھائی نے تو ایکسیپٹنس میں بھی لے لیا کہ چلے اس پہ تنقید کرنی ہے تو آپ کر لیں. مولانا کی عمر دیکھیے اور ان کی بیٹی, وہ تو بیٹی مان کے, ان کا تو سٹائل ہی, میں پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ کتنا ملنگ آدمی ہے. مولانا نے نہ کسی کو کوئی اسکرپٹ دی, نہ سٹیج بنایا, نہ پبلسٹی سوچی, سادگی محبت میں نکاح پڑھایا, اور اس کے بعد ان کو تکلیف پہنچائی گی, ان کو اور ان کی فیملی والوں کو. یہ ہماری سوسائٹی رہ گئی ہے, یہ ہماری اصلیت رہ گئی ہے. مطلب مجھے صرف دکھ یہ ہوتا ہے کہ ایک بزرگ عالم جو نہ انٹرنیٹ کلچر اس طرح سمجھتا ہے, نہ ریلز کی سائیکالوجی, نہ ریٹنگ, نہ آگے پیچھے ہونے والے واقعات. ٹرسٹ می, اس کمرے میں اتنا رش تھا کہ ہم پیچھے بیٹھے تھے, میں خود نہیں پتا تھا ادھر ہو کیا رہا ہے. مولانا صاحب اگر درس دے رہے ہیں, کوئی ویڈیو بنا رہے ہیں, مولانا صاحب کو خود نہیں پتا ہوگا کوئی ویڈیو بنا رہا ہے. اگر کوئی ویڈیو بنا بھی رہا ہے اس کا ذاتی فیل ہے, ان کی اپنی خوشی ہے, جو مرضی کریں, اس پہ بھی تنقید سمجھ نہیں آتی. لیکن مولانا صاحب کی ذات پہ تو تنقید بالکل ہی نہیں سمجھ آتی. تو تنقید کریں مگر بات ادب سے ہو, لہجہ تمیز سے ہو, کانٹیکسٹ پتا ہو. کچھ بھی نہیں پتا. اور کیا ان کی جو اتنے سالوں کی خدمات ہیں, لاکھوں لوگوں کی کے جنازوں میں, ایک میسج کریں وہ نہیں تو ان کی ٹیم پہنچ جاتی ہے جنازے پر, پوری ایم ٹی جے کی ٹیم. میں جانتا ہوں احتشام بھائی کو, راشد بھائی کو, معراج بھائی کو, یوسف بھائی خود ڈائریکٹلی. اور کبھی آپ ان لوگوں سے ملیں, میں کہتا ہوں کھلائے پلائے بغیر, ان کو یہ توہین سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ان کے گھر چلے گئے ہیں, پاس چلے گئے ہیں, تو یہ آپ کو کھلائے پلائے بغیر بھیج دیں. تو جو لوگ ان کو نہیں جانتے, انہوں نے جو کہنا ہے کہتے رہیں, لیکن اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میں آپ کو برملا بتا رہا ہوں, میں اس محفل میں بھی موجود تھا, اس سے پہلے کا بھی میرے پاس میسج پڑا ہے. ہم ایک گروپ میں, ہمارا ایک گروپ ہے اکٹھا, جس میں ہم کچھ دوست ہیں, جن میں یوسف بھائی جو ہے کی برکت بھی شامل ہے.
تو اس میں باقاعدہ جب میں نے انہیں کہا کہ جمعے کو ملتے ہیں، انہوں نے کہا بھائی کون ہے، کن کا نکاح ہے؟ وہ جانتا تک نہیں تھا. میں برملا بتا رہا ہوں، شخص نہیں جانتا تھا. یوسف بھائی کو نہیں پتا تھا یہ خاتون کون ہے. تو پھر آپ لوگ جج کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ پھر جی نکاح کے اتنے کوئی پیسے، کیا پیسے لے لیے، کیوں پیسے لے لیے؟ مطلب کچھ بھی اپنی طرف سے کوئی بھی نریٹو، تو ان چیزوں کا ہمیں دکھ ہوتا ہے. آخری بات، مولانا طارق جمیل صاحب صرف ایک شخص نہیں ہے، ایک تہذیب، ایک وقار، ایک روحانی حوالہ ہے اور محبت کے سفیر ہیں. آپ حسد کر سکتے ہیں. اب آپ کو حسد ڈاکٹر نبیہہ کے جوڑے سے ہو، وہ کتنے کا تھا کتنے کا نہیں تھا وہ ان کا میٹر ہے. ان کے 40 کلو یا 40 تولے سونے وہ ان کا میٹر ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے. اور آپ کا میڈیا پورٹرے جانے، اس پر بھی تنقید بہت ہی بیجا کی جا رہی ہے ریٹنگ کے لیے، جو بھی آپ کر رہے ہیں. لیکن سٹل اس تنقید کو بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن ادھر مولانا تک آنا تو سمجھ سے بالا تر ہے. تو خدا کے لیے تہذیب پہلے، اور غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں وہاں جہاں جن کی ہے، اور ان کی بھی کتنی ہے کتنی نہیں، وہ بھی کسی کو خوشی منانے دیں. لیکن توہین اور اس کو اس زمرے میں لے جانا اور پھر اس طرح آنا، اس پر دکھ ہوا ہے، مجھے دلی دکھ ہوا ہے. پلیز اس طرح نہ کیا کریں. اس طرح آپ اپنے ان ایسٹس کو کھو دیں گے، یا ان کی محبتوں کو کھو دیں گے، یا ان کو تکلیف پہنچا کر ہم جیسوں کو یا ایون ان بزرگوں کو تکلیف پہنچائیں گے جو ان کی وجہ سے فیض حاصل کرتے ہیں. خدا را کسی کا اچھا کام ہے اور تو اس کو انتہائی اپریشیٹ کیا کریں کہ ایک شخص نے اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی آئے اور نکاح پڑھوا کے چلا جائے، اور خود وہ اس کو سپورٹ کریں. وہ کون ہے، کیا ہے، کس مسلک سے ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا رنگ نہیں دیتا، اس سے مولانا صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں. تو محبت کیجئے. میرا پیغام مولانا صاحب کا دیا درس ہی ہے، محبت جہاں تک پہنچے. ڈاکٹر عفان کیسر، سائننگ آف.